السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راؤ دلشاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ آج ہمارے مہمان ہیں بیرسٹر امجد ملک، جو کہ حال ہی میں اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب کے وائس چیئرمین نامزد ہوئے اور او پی سی کے حوالے سے مختلف جو انیشیٹیوز ہیں وہ شروع کیے گئے، وہ ہیں کیا اور کیا جو انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں یہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کا احاطہ کر سکیں گے، اسی پر ہم بات بھی کرتے ہیں بیرسٹر امجد ملک سے۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ۔ بیرسٹر صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ جب سے بھی آپ آئے ہیں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں 10,000 پینڈنسی ہے اپلیکیشنز کی، اس کو ایڈریس کرنا اتنا آسان کام ہے؟ دیکھیں، بہت بہت شکریہ راؤ۔ میرے خیال میں یہ اچیویبل ٹارگٹ ہے اور اوورسیز پاکستانیز کمیشن جو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے ویژن کے مطابق یہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں اتنا پوٹینشیل ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اوریجنل آئیڈیا کی طرف لے کے جائیں۔ یہ لوگوں کی داد رسی، لوگوں کی انویسٹمنٹ اور لوگوں کے آنے جانے میں سہولیات کا باعث بننے والا ون ونڈو آپریشن تھا۔ یہ آہستہ آہستہ پچھلی حکومت میں کم ہو کے یہ ایک شکایتی باکس کا ڈبہ بن گیا ہے۔ ہم دوبارہ اس کو بحال کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ کمیٹیاں لگا رہے ہیں، اوورسیز کی ایڈوائزری کاؤنسل بنا رہے ہیں، رول ماڈل لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، وہ تجاویز دیں، سرمایہ کاری کے بورڈ کے لوگوں کا یہاں ڈیسک بنوا رہے ہیں، خدمت مرکز کی درخواست دے رہے ہیں، نادرا کا دفتر کھول رہے ہیں۔ آپ کے پاس 10 ملین صارف ہیں جن کی داد رسی کا سب سے بڑا کام تھا کہ ہمیں پارلیمان میں اس کا شیئر بھی سب سے بڑا پنجاب ہے، پارلیمان میں نمائندگی کا ان کا تھا کہ ووٹ دیں، ہم ان کو سیٹیں دے رہے ہیں۔ ان کا یہ تھا کہ ہمارے قبضہ ہو جاتا ہے، ہم ان کے لیے عدالتیں لگا رہے ہیں۔ اگر عدالتیں کام کرنا شروع ہو جائیں گی 41 اضلاع میں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ لوگوں کی جو جائز جو خواہشات ہیں، گزارشات ہیں، سفارشات ہیں، ان کے اوپر کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور چیف منسٹر نے آتے ہی آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایک تو برطانیہ سے مجھے لایا، میں اس کا خالق تھا اس او پی سی کے قانون بنانے کا، وہ مجھے لے کے آئی ہیں، 7 بورڈ بنا رہی ہیں، 7 ایڈوائزری بنا رہی ہیں، ڈسٹرکٹ کمیٹیاں لگا رہی ہیں۔ ڈسٹرکٹ کمیٹیاں 2.5 سال بعد لگیں گی، وائس چیئرمین 2.5 سال بعد لگیں گی۔ میں اسی طرف ہی آنے لگا تھا کہ 2.5 سال سے کسی کو خیال نہیں آیا کہ کم از کم ڈسٹرکٹ کمیٹیاں لگا دیتے اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اپنے اضلاع میں کس طرح بیار و مددگار رہے، اس کی کسی یہ سر یہ ٹیکنیکل ڈسکنیکٹ تھا۔ وہ یہاں چاہ رہے تھے کہ کام نہ ہو اور باہر کے ملک پیڈ پروپیگنڈے کے ذریعے ان لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کی پاکستان میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی سرمایہ کاری نہ لے کے جائیں، کوئی پیسہ نہ بھیجیں، یہاں کے دفتر استبل بن جائیں، یہاں جائیں تو پتہ ہی نہ ہو، کوئی بندہ ہی نہ ہو، اور وہاں جائیں تو وہ آپ کے خلاف بات کریں، پاکستان کے خلاف۔ ہم وہ ڈسکنیکٹ توڑ رہے ہیں، اس کے لیے ای کچہریاں لگا رہے ہیں، کھلی کچہریاں لگا رہے ہیں، روڈ شو کر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں لوگوں کے پاس، یہاں لوگوں کی آؤ بھگت کر رہے ہیں، اس آفس کو اونرشپ دے رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ پہیہ گھومے گا تو 10 ملین لوگ جو ہے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح باہم موجود رہیں گے، پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے اوورسیز سفیر ہیں، ہمارے لیے وہ قابل قدر اثاثہ ہیں انشاءاللہ۔ صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ واقعی سفیر ہیں ملک کے اور ملک کے لیے جو خدمات ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں تقریباً 28 بلین سے زائد جو ریمیٹنسیز ہیں وہ پاکستان میں آتی ہیں اور ایک انڈسٹری اختیار چکا ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور آواز آتی ہے وہی بائیکاٹ کر دو اور ریمیٹنسیز نہیں بھیجنی۔ اس ایشو کو کس طرح ٹیکل کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو پولیٹیکل آپ کی جو ہے نا، اس کا پولیٹیکل چیزوں کا جواب تو پارلیمان میں ہے۔ جن لوگوں کو بہت شوق ہے پالیٹکس کا تو وہ پارلیمان میں آئیں، شیڈو کیبنٹ بنائیں اور اس حکومت کو جوابدہی کی طرف لے کے جائیں۔ سڑکوں پہ مار داڑ اور ملک کو خلاف باتیں، اداروں کے خلاف باتیں، ملک سے باہر پروپیگنڈا، زہر آلود پروپیگنڈا کے ذریعے لوگوں کو جو ہے متنفر کرنا، ہیٹ پیدا کرنا، ڈیوائیڈ پیدا کرنا، جی ایس پی میں رکاوٹ ڈالنا، اداروں کے خلاف امریکہ برطانیہ میں لابنگ کرنا۔ بھئی آپ کسی اچھی کام کے لیے لابنگ کریں، آپ گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن مل کے پاکستان کے لیے کچھ مراعات لانے کے لیے کام کریں۔ یہاں گورنمنٹ کے خلاف اپوزیشن جو ہے پارلیمان میں خوب دما چوکڑی کرے، جو اس کا فورم ہے، جو یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم جو شیڈو کیبنٹ بنائیں گے اور شیڈو کابینہ گورنمنٹ کو جو ہے جواب دہی کی طرف لے کے جائے گی، وہ نہیں یہ کر رہے۔ ملک سے باہر جو بھی ملک کے خلاف کام کرے گا وہ میرا نہیں خیال پاکستان کا کوئی دوست ہے یا خیر خواہ ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ اوورسیز پاکستانی اسی طرح نپٹیں گے جس طرح یہاں پہ نپٹا جا رہا ہے، لیکن ہم نہ تو مارداڑ کی بات کرتے ہیں،
نہ ڈیوائڈ کی بات کرتے ہیں نہ تقسیم کی بات کرتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں 10 ملین پاکستانی پاکستان سے محبت کرتے ہیں. وہ کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے, نہ تو انہوں نے پیسے بھیجنے سے رکنا ہے, 35 بلین کر دیے اس سال انہوں نے, نہ انہوں نے ان کی آواز سننی ہے. یہ پیڈ پروپیگنڈا ہے, یہ انہوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں, لیپ ٹاپ دیے ہوئے ہیں بچوں کو. سنجیدہ ایشو نہیں ہے سر, یہ پیڈ پروپیگنڈا ہے. پیڈ پروپیگنڈے کا جواب 2 طرح سے ہے. آپ مزید اچھا کام کریں, آپ ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی بہتر کریں. جن لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے ان کے ساتھ روابط بہتر کریں, ان لوگوں کو آؤ بخت کریں. یہ کرنے جا رہی ہے بالکل. او پی سی نہیں, او پی ایف بھی کرنے جا رہی ہے, اوورسیز منسٹری بھی کرنے جا رہی ہے, ہمارے سفارت خانے بھی کریں گے. یہ سارے ایک پیج پہ کریں گے. 1.5 انچ والی مسجد والا کام گیا. اب تو 10 ملین لوگ آپ کا ٹارگٹ ہیں. جو بھی ادارہ اس کام کے لیے متعین ہے وہ اپنا اپنا کام کرے گا, اور ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے. ہم نہیں یہ کہتے کہ ہم لائن شیئر ہیں. اوورسیز منسٹری بھی ہے, فورن آفس بھی ہے, اور او پی ایف بھی ہے, او پی سی بھی ہے, اور چیف منسٹر, پرائم منسٹر لوگ ایک پیج پہ ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا جائز حق دینا ہے. ہم 41 ضلعوں میں عدالتیں لگا کے سٹارٹنگ پوائنٹ کر چکے ہیں. اب پرائم منسٹر نے پارلیمان میں قانون پاس کروانا ہے کہ تاکہ ہمیں 10 سیٹیں پارلیمان میں ملیں. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ 5 سے 6 سال کے عرصے میں ڈویژن بہت ہوئی ہے. یعنی ہم اب بیرون ملک میں پاکستانی کی بجائے الگ الگ فلیگ کے نیچے نظر آتے ہیں. اس کو یکجا کرنے کے لیے کوئی ڈائیلاگ, کوئی انگیج کرنے کے لیے یا کوئی سہولت دینے کے حوالے سے کوئی اقدامات او پی سی کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں, پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنا پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے. میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے. اس میں رنگ, نسل, پولیٹیکل پارٹی نہیں دیکھی جاتی. کوئی بھی شخص جس کو پاکستان کے ساتھ محبت ہے, سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے, آنا چاہتا ہے, ضلع میں جانا چاہتا ہے, کوئی کار خیر کرنا چاہتا ہے, اپنی اسکل اینڈ ایکسپیرینس ہمیں دینا چاہتا ہے, یا شکایت لگانا چاہتا ہے, وہ کسی بھی جماعت کا ہے, وہ ہمارے دروازے 24 گھنٹے ان کے لیے کھلے ہیں. چاہے وہ تحریک انصاف کا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے, چاہے کاف لیگ کا ہے, چاہے نون لیگ کا ہے, ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. اچھا, اوورسیز پاکستانی بڑی محنت کرتے ہیں اور ریمیٹنسز بڑھاتے ہیں. آپ خود بتا رہے ہیں کہ 35 بلین, میں 28 کا سمجھ رہا تھا, لیکن 35 جس میں سب سے زیادہ 26 لاکھ سعودی عرب والوں نے بھیجے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ان کو سہولیات دینے کے لیے خاص طور پر ان کے کاؤنٹر کی بات کی جاتی ہے کہ جب آئیں تو ان کو کم سے کم وقت میں ایئرپورٹ سے باہر آئیں, جو امیگریشن کا پروسیس ہے اس کو آسان کیا جائے. ان کے جو ایکسپائر آئی ڈی کارڈز یا اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت اکٹھے اس ایشو پہ کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ بہت ساری لائسنسنگ ہے. دیکھیں پرائم منسٹر نے ابھی او پی ایف کا بورڈ تشکیل دیا ہے. ایک منجے ہوئے آدمی کو انہوں نے چیئرمین لگایا ہے. 7 ایم ڈی او پی ایف جو لگایا ہے وہ بٹی صاحب اس ادارے کے کمشنر تھے. کیپٹن خالد شاہین بٹ کو بورڈ ممبر لگایا ہے, وہ ایم ڈی بیت المال بھی ہیں, اور اس کے وی سی میری جگہ پہ وی سی تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سینٹر میں بھی ہو, یہاں بھی ہو, ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ورگلائے نہ جائیں. ان کی جو جائز خواہشات ہیں ان کو ان کی دہلیز پہ ملیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ہم ایک پیج پہ رہیں, اور یہ ہم کریڈٹ سکورنگ نہ ہو, میننگ فل اقدامات ہو. میننگ فل اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کنونشن مقرر کریں, آپ قبضہ کے خاتمے کے لیے جو عدالتیں بنائی ہیں اس کا کنونشن میں پتہ چلا ہے کہ 1997 میں ہوا تھا, اب ہم کرنے جا رہے ہیں. اس میں سینٹر اینڈ پروونس حصہ لیں, اس میں عدالتیں بنیں, اس میں سیٹیں پارلیمان میں آئیں, اس میں اوورسیز بینک کا قیام عمل میں آئے. آپ کے پاس 10 ملین صارف تو اسٹیٹ وے آپ کے پاس ہیں. اس میں کالونیوں میں سستے گھر بنے, اس میں اوورسیز کلب بنے. یار آپ جیم خانہ جاتے ہیں, ہم بھی تو حقدار ہیں کہ ہمارا بھی کلب ہو, ہمارے بچے بھی آگے یہاں فنکشن کریں, شادیوں کی کانفرنسز کے لیے جگہ ہو. پھر ایئر لائن کا کوئی بنے, انتظام بنے. ہمارے لوگ سیال چلا سکتے ہیں اگر ایئر لائن, تو وہ بین الاقوامی ایئر لائن بھی چلا سکتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کنونشن کی میرے خیال متقاضی ہیں کہ کنونشن ہو, پرائم منسٹر, چیف منسٹر اور ایس آئی ایف کے لوگ آئیں, وہاں پہ سرمایہ کاری کے اعلانات ہوں, وہاں پہ ہمارے لیے مراعات کے اعلانات ہوں. یہ بتائیں کہ آپ کو چونکہ اس پلیٹ فارم سے 4.5 ملین
جو ویورز ہیں وہ دیکھیں گے اور ان میں ممکن ہے کہ بڑی تعداد اوورسیز پاکستانیوں کی بھی ہوں کیونکہ وہ خبردار رہنا چاہتے ہیں اور پھر سٹی نیوز نیٹ ورک کا چینل بھی دیکھتے ہیں. یہ فرمائیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اگر انویسٹ کرنا چاہتا ہے کوئی کسی بھی شعبے میں تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے جو اس کو گائیڈ لائن مل سکے کہ یہاں پر اس شعبے میں سرمایہ کاری کریں؟ کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم اغیار کی تو بڑی سہولیات دیتے ہیں لیکن اپنے لوگوں کو سہولیات دینے میں ہم ناکام رہے ہیں اب تک. اس کے لیے آپ کیا کرنے؟ دیکھیں ہمارے پاس بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے سینٹر میں, پنجاب کا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے. میرے خیال میں پوائنٹ آف کانٹیکٹ یہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنا بائرز بی ویئر, اپنا مشتری ہوشیار باش, خود اپنی ریسرچ کریں, دیکھیں کس سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنی ہے, دین بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ رابطہ کریں اور ان سے ڈسکس کریں آئیڈیا کو, پروجیکٹ کو, فائنینسنگ سے پہلے اس کو ڈسکس کریں اینڈ دین اس کو لے کے چلیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہاں ون ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک پرووائڈ کیا جائے جو ان کے لوازمات میں ان کی مدد کرے, چاہے وہ سینٹر میں ہو چاہے پنجاب میں ہو. ان کی رجسٹریشن, ان کی ویٹ رجسٹریشن, ان کی ٹیکس رجسٹریشن, ان کی اگر شناختی کارڈ کی کوئی نائکوب کی کوئی ہے یا ان کی کوئی لائسنسنگ کی ہے یا یہاں پہ ان کا کوئی NOC ہے یا کوئی کلیئرنس ہے یا کوئی ایسی جگہوں پہ انہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے جہاں پہ لوکل لیول کے اوپر نو ہاؤ کی ضرورت ہے, ان ایکسپرٹ سے ملوایا جائے. کون سے ہو سکتے ہیں؟ لائف سٹاک ہے, واٹر میں ہے, واٹر کے الیکٹریسٹی بلڈنگ میں ہے, بہت زیادہ ماربل میں لوگ کام کر رہے ہیں. آج کل یہ ایگریکلچر میں بڑا کر رہا ہے, پلانٹیشن کے ذریعے وہ جو ہے لوگ فرٹائل جو ہے بنا رہے ہیں, جنگل بنا رہے ہیں جس میں وہ طرح طرح کے مویشی پالتے ہیں. کنسٹرکشن کا شعبہ, کنسٹرکشن بھی ہمارے زیادہ لوگوں نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے جس کو اب سیف انویسٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ 1000 پلاٹ ہوتا ہے, 2000 بکا ہوتا ہے اور بعد میں وہ پھر ان سے ایکسٹرا چارجز مانگتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ OPC یا LDA میں NOC کا بنے کہ آپ جب پلاٹ دیتے جائیں پتہ لگتا جائے کہ آپ کے 1900 بک گئے, 2200 بک گئے, تاکہ آپ اتنے ہی پلاٹ بیچ سکیں جتنی آپ کی صلاحیت. بیرسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ بہت زیادہ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں فراڈ لینڈس کے کہ فراڈ کرتے ہیں, کوئی چیز دکھاتے اور ہیں دیتے اور ہیں یہاں پھر اس کے بعد پھر وہ چکر لگانے پہ مجبور ہوتا ہے, ٹائم اس کے پاس اتنا ہوتا نہیں. وہ کیا کرے جس کے پیسے پاکستانی یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کے دبا کر بیٹھے ہوئے, اس کے لیے کیا سہولت ہونی چاہیے؟ آپ سے رجوع کرے. پنجاب میں آپ اوورسیز کا پورٹل کام کر رہا ہے, ویب سائٹ پہ جائیں opc.government.pk, اس کے اوپر جائیں, اپنی شکایت درج کروائیں. کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, آپ شکایت درج کرائیں, 1 ہفتے کے اندر معاملہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں DC کے پاس بھیج دیا جائے گا, جو مہینہ وار میٹنگ کرتا ہے جس میں ہم کمیٹیاں بنا رہے ہیں, جس میں 2 اوورسیز پاکستانی ہوں گے, جس میں لوکل MPA انوالو ہوگا. کوشش کریں گے کہ مہینہ وار ان 2 میٹنگوں میں ان کا معاملہ حل ہو. اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہے تو معاملہ ضلعی عدالت میں چلا جائے گا جو قانون کے مطابق 90 دن میں فیصلہ دینے کے مجاز ہے. انشاءاللہ تعالی اگر یہ پہیہ گھوم گیا تو آپ کو لگے گا اگلے سال جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو کافی ساری چیزیں چینج ہو چکی ہوں. ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو. یہ تھے جی بیرسٹر امجد ملک. اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کا نہ صرف احاطہ کیا, سرمایہ کاری کی ترویج کے لیے جو کن شعبوں میں جو سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے اس حوالے سے بھی اوورسیز پاکستانیوں کو گائیڈ لائن دی, جبکہ اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی دادرسی کے لیے پورٹل کا جو ہے وہ آپریشنل ہونا وہ یہاں پر ممکن بنا دیا گیا ہے. آپ اپنی شکایات کا اندراج کرائیں, رابطہ آپ سے کر لیا جائے گا. عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے جہاں پہ 90 روز میں آپ کے جو کیسز ہیں ان کے فیصلے بھی ہو سکیں گے, اور اسی طرح کے اور بھی بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے کھلی کچہریوں کے ذریعے, ای کچہریوں کے ذریعے بیرسٹر امجد ملک نے. اور بتا ہی رہے ہیں کہ اگلے سال ہم کم از کم اس طرح کے ایشوز پر بات نہیں کر رہے ہوں گے, تو اسی پر میں نے کہا ان کو ہوپ فار دا بیسٹ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.